قسم وہ ہے جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتی. یہ والی ہول سیل کے حساب سے ہے. یہ بھی اللہ کی عقل سے اپنی عقل کو بڑھانے والی بات ہے. اسی وجہ سے انسان ڈپریشن میں جاتا ہے, اسی وجہ سے انسان اسٹریس میں جاتا ہے, اسی وجہ سے انسان شریعت کا باغی بنتا ہے. اسی کا ان آیتوں میں قرآن نے ذکر کیا ہے کہ تم پر اتنی آفتیں آتی ہیں, اتنی بیماریاں آتی ہیں, زلزلے آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, جانی پریشانیاں, مالی پریشانیاں. یہ اس کی علامت ہے کہ اس زمین کے خدا تم نہیں ہو. تو تم بندے ہو تو اپنے آپ کو بندہ سمجھو. بندے پہ کسی اور کا آرڈر چلتا ہے, بندے کا اپنا آرڈر انسان پر نہیں چلتا. آج ہم چاہتے ہیں ساری خوشیاں دنیا میں سمیٹ لیں, میری مطلب کی ساری چیزیں پوری ہو جائیں, اور جب وہ پوری نہیں ہوتی تو ہم کس میں جاتے ہیں؟ ٹینشنوں میں جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ تم غلام ہو میرے, میں جیسا چاہوں گا تمہیں چلاؤں گا. یحسب ان لن یقدر علیہ, تو سمجھتا ہے تیرے اوپر کسی کو قدرت ہی نہیں ہے؟ میں جب چاہوں گا تجھے بیمار کر دوں گا, تو صحت کے جتنے اسباب اختیار کر لے. میں جب چاہوں گا تجھے غریب بنا دوں گا, تو دولت کمانے کے جتنے چاہے اسباب اختیار کر لے. بعض دفعہ الٹا ہوتا ہے, دولت کمانے کا کوئی سبب نہیں ہوتا, پیسہ ایسے آ رہا ہوتا ہے سیلاب کی طرح, انسان حیران ہوتا ہے فلاں پیسے کی پلاننگ کر کر کے تھک گیا اور دھیلا نہیں ہے اس کے پاس, اور فلاں کے پاس پیسہ رک نہیں رہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ یہ جو موٹیویشن اسپیکر بتا رہے تھے یوں کرو تو پھر یوں پیسہ آئے گا, اور پھر فلاں نے کیا تھا تو آ گیا. ان کو بولو کہ پوری رپورٹیں پیش کیا کرو ہمارے ساتھ. ایک نے کیا پیسہ آ گیا, درجنوں ایسے ہوں گے کر ہی رہے ہیں, مل کچھ بھی نہیں رہا ان کو. خیر محنت کرنی چاہیے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, چلے گی میرے بھائی کس کی مرضی؟ اللہ کی. تو قرآن اس آیت میں ہمیں تکبر سے منع کر رہا ہے. اس کی ایک قرآن نے مثال دی ہے کہ جس کے پاس دولت آتی ہے نا, وہ شو مارنا شروع کر دیتا ہے, اور کیا کہتا ہے, میں نے اتنا پیسہ فلاں جگہ اڑایا, میں نے اتنا پیسہ فلاں جگہ اڑایا, میں یہ, تو 2 ٹکے کا آدمی ہے اور میں اتنا مالدار. تو قرآن کہہ رہے اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے. میں اگر ذرا سی نظر اس سے ہٹا لوں, یہ 2 ٹکے کا آدمی نہیں رہے گا. اور باتیں کیسی کر رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ انسان میں زیادہ تر تکبر پیسہ آنے سے آتا ہے. پہلے زمانے میں صحت اچھی ہوتی تھی تکبر آتا تھا, آج کل پیسے سے تکبر آ رہا. بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا, ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا, پیسہ ہے ایسے سینہ تان کے چل رہا ہوگا جیسے محلے کا دادا. یہی ہے. ایک لطیفہ بھی ہے اس پہ, لیکن وہ سناؤں گا تو کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے, وہ رہنے دیں, وہ پھر وہ پرانا دور آ جائے گا. نہیں وہ میں افورڈ نہیں کر سکتا, وہ پھر ویسے وہ ہے, وہ متحدہ کے بارے میں سنا دوں آپ کو؟ سنا دیتا ہوں یہاں سے. او بھائی تم لوگ ریکارڈ کر رہے ہو یار. وہ ایک چوہا جو ہے نا جنگل میں جا رہا تھا, یہ اس 92 کی بات ہے. چوہا جنگل میں یوں ہی جا رہا ہے ایسا سینہ کڑ. اب تو متحدہ کا میرا خیال ختم ہو گئی, دوبارہ دور آئے گا تو اس کو نکال دینا بھائی لطیفہ کو. ایک چوہا جنگل میں کیا کر رہا ہے؟ ایک دور تھا نا متحدہ کا بھائی. یہاں تک ہوا ہے کہ ایک خاتون کی بندے کی شادی ہوئی, بیوی انتہائی ظلم کر رہی تھی اس کے اوپر. میرے پاس آیا اس دور میں نا, یعنی یہ 97-98 کی بات ہوگی, کہہ رہے یار مفتی صاحب, مولانا صاحب, میری بیوی یہ کر رہی ہے. میں نے کہا چھوڑ دے بھائی, پھر اس کو طلاق دے دے جب اتنا ظلم کر رہی ہے. اس نے کہا اس کا بھائی متحدہ کا ہے. اس کا بھائی کس کا ہے؟ تو اس دور میں یہ لیول بن چکا تھا بھائی, بندہ متحدہ کا, چپ چاپ آرام سے چلو. تو وہ کیا ہوا ہے, چوہا تھا ایسے نا سینہ کڑا, شیر بھی کانپ رہا ہے, لومڑی بھی کانپ رہی ہے, بندر بھی, سارے کپاہٹ نا. تو ایک انسان کہیں گیا, اس نے دیکھا یار یہ چوہے کی اتنی دہشت ہے, ایسے سینہ تان کے چل رہا ہے. تو اس نے کہیں لومڑی وومڑی سے پوچھا بھائی ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا متحدہ کا ہے. کس کا ہے؟ متحدہ کا ہے. تو جیسے متحدہ کی دہشت تھی نا, صحت ہو نہ ہو لیکن بندہ کس کا ہے؟ متحدہ کا ہے. تو اس زمانے میں صحت ہے نہیں ہے, بھرم کس کے ہیں آج کل؟ پیسے کے ہیں. تکبر میں آتا ہے انسان, بجائے تواضع میں جائے کہ میرے رب نے مجھے اتنی بھیک دے دی, پیسہ ملنے میں بھی میں اللہ کا محتاج, اور جب چاہے گا یہ پیسہ مجھ سے 2 منٹ میں چھین لے گا. تو تکبر انسان پہ زیب نہیں دیتا. تو اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ جو نعمت بھی اللہ نے آپ کو دی ہے,
آپ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں، یعنی اپنے آپ کو بھکاری سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ جب چاہے مجھ سے یہ نعمت چھین سکتا ہے، اور دی بھی اس نے اپنی مرضی سے ہے، یہ بھیک میں ملی ہوئی چیز ہے۔ بھکاری کبھی اپنی نعمت پہ اتراتا نہیں ہے، شکر ادا کرتا ہے۔ غلط کا حاصل دیکھو، ایک بھکاری دھوتی بنیان چٹی بنیان میں گھوم رہا تھا، آپ نے کیا کیا، اس کو گھر میں نہلا دھلا کے 3 پیس سوٹ پہنا کے یا کاٹن کلف کا کرتا پہنا کے زبردست بریانی خوشبودار کھلا کے نوٹوں کی گڈی اس کی جیب میں ڈال کے چلتا کر دیا۔ وہ تو بچھا جائے گا نا آپ کے آگے کہ یار آپ کا کتنا احسان ہے۔ اب کیا ہے، وہ محلے میں یوں کر کے جا رہا ہے، ایسا نا سینہ اگڑ کے جا رہا ہے، پیسے ویسے دکھا رہا ہے، تو آپ اس کو کیا بولو گے؟ ابے بھائی یہ تیرے اوپر یہ چیز زیب، یہ سب کوٹ پینٹ میں نے دیا ہے، میں 2 منٹ میں اتروا لوں گا اپنے ملازمین کو کہہ کے نا، گلی سے نا تمیز سے نظر نیچی کر کے گزرا کر یہاں سے۔ وہ کہہ رہا ہے یہ کیا ہے، میرے پاس سوٹ ہے بھائی، دیکھ رہا 5-5 ہزار کی گڈی ہے، دیکھ نہیں رہا؟ تو کہے گا دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے یہ پتا ہے یہ دی کس نے تجھے۔ زیادہ اترائے گا تو کیا کرے گا؟ وہ 2-3 ملازمین بلائے، اس کی پینٹ اتار پہ اس کو دھوتی پہنا نکال یہاں سے۔ تو جو خدا پر یقین نہیں کرتے ان میں تکبر ہو جچتا ہے، لیکن جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کو پتا ہے یار ایک ایک چیز اللہ نے دی ہے، ہر چیز اللہ، اور جب چاہے چھین بھی لے، یا تو دے کے بھول گیا ہوتا نا پھر بھی کوئی تک بنتا تھا، وہ چھین بھی سکتا ہے 2 منٹ کے اندر۔ تو بتاؤ ایسے مالدار پہ تکبر زیب دیتا ہے؟ بالکل بھی زیب نہیں دیتا۔ آج ہمارے معاشرے میں کبر اور تکبر اور بڑے بڑے ڈائلاگ پیدا ہو رہے ہیں، تو نہیں جانتا میں کون ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اللہ کو یہ جملے پسند نہیں ہے، اور تکبر ایک ایسی بیماری ہے جس کی نقص سزا ملتی ہے، بہت سے گناہوں کی سزا آخرت میں۔ جو بھی اکڑا ہے نا دنیا میں اللہ نے اس کو ذلیل کیا ہے، اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو بھی دنیا میں، آپ دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، فرعون اکڑا تھا، دنیا میں غرق کیا اللہ نے اس کو، آخرت تک موخر نہیں کیا۔ اپنے سیاست دانوں کو دیکھ لو، جو اکڑا ہے اللہ نے اس کی اکڑ کو ختم کیا ہے، اور جتنا اکڑتا ہے نا اتنا ہی اللہ رسوا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے اس صورت میں کیا کہا، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، یہ تم کہتے ہو نا اتنا پیسہ، ہاں شکر کے طور پہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور شکر کیا ہے، تکبر کیا ہے، یہ آپ کے دل خود آپ کو بتائے گا کہ کب میں شو مار رہا ہوں اور کب میں تکبر کر رہا ہوں۔ تو سورت کی 2-3 آیتیں رہ گئی، وہ میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آگے اللہ نے کہا جو عقل مند لوگ ہیں نا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ساری نعمتیں ہمیں کس نے دی ہیں، اللہ نے دی ہیں، وہ اکڑتے نہیں ہیں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، وما ادراک ما العقبہ، وہ اسلام کی دشوار گھاٹی سے گزرتے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں، لہذا وہ شکر ادا کرنے میں فکو رقبہ، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کر کے، وہ پیسہ انسانوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوکوں کو، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اگر آپ مالدار ہیں اور اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اس رب کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں پیسہ میرا نہیں ہے، مجھے کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اور اگر آپ کنجوس ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اس پیسے کو اپنی دین سمجھتے ہو، اللہ کی دین نہیں سمجھتے۔ وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ، ایسے لوگوں کو تلاش کرے جن کو بھوک نے مٹی سے ملا دیا ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں ان کو کھلاؤ کھانا، جا کے صرف کھانا نہیں ہے، یہ تو کھانا تو ایک مثال ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ تو آج ہمارے معاشرے میں بخل اور کنجوسی بہت بڑھ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے لیکن شکر کی نعمت ختم ہو رہی، جتنا پیسہ آ رہا ہے اتنی ہی کنجوسی کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سخی بنائے، شکر ادا کرنے والا بنائے، نعمت پہ اترانے کے بجائے نعمت پہ شکر۔ کوئی بھی نعمت، صحت اللہ نے دی بھائی، اللہ کی دین ہے، ہم اکڑتے نہیں ہیں۔ کوئی بھی نعمت اللہ، علم دیا بھائی اللہ کی دین ہے۔ آپ نے گوروں سے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ وہ یہ الفاظ کہتے ہوں۔ میں ڈاکومنٹریز دیکھتا ہوں بہت، میں نے دیکھا بڑے ایک جنگل میں نا بڑی خوبصورت ڈاکومنٹری کسی گورے نے بنائی، ایسے خوبصورت پرندے اور ایسے ان کا پورا لائف اسٹائل نا بڑا ایک معجزانہ قسم کا، صاف پتہ چلتا ہے یہ خدا نے بڑے یعنی تسلی سے بنایا ہے اس جانور کو۔ آپ جب عربوں کی ڈاکومنٹری دیکھیں گے نا، عربوں کی،
نیچے بار بار لوگوں نے کمنٹس میں اللہ کی تعریف کی ہوتی ہے, سبحان اللہ, کیا خدا نے اس کو بنایا ہے. وہ دکھا رہے ہیں جی پرندہ چونچ مار کے گھونسلہ بنا رہا ہے, بڑا خوبصورت گھونسلہ بنا دیا. تو نیچے عرب چونکہ مسلمان ہیں, نیچے کمنٹس میں سب نے کس کی تعریفیں کی ہوتی ہیں, اللہ کی. لیکن آپ جو گوروں کی ڈاکومنٹریز دیکھو گے, نیچے گوروں کے کمنٹس دیکھو گے, کہیں بھی گاڈ کا تصور, بولو امیزنگ, بہت زبردست, واہ, بیوٹی آف نیچرل, بیوٹی آف نیچر, یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں یار کیسے دل سیاہ ہو گئے نا, اتنی بڑی بڑی چیزیں دیکھ کر بھی کسی کے منہ سے یہ نہیں پھوٹ رہا کہ گاڈ کیسا, اللہ نہیں بولتے, گاڈ ہی بول دو.